باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّہ۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا تبارک و تعالی ہمارا اس مقدس مکان میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ان ایام اور ان لیالی کے صدقے میں ہم سب کو اپنی تربیت اور اپنی فیملی بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تربیت میں اگر ہم سے خطائیں اور لغزشیں اور گناہ ہو گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہ کو معاف فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو ایک بہت اہم موضوع ہے پیرنٹنگ اور تربیہ میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر گھروں میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی سروے کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر پیرنٹس کی، ہر والدین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ تو کم و بیش ہوتا ہے، پرسنٹیج میں فرق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ وہ 100% ہی جو ہے وہ میں رزلٹ لے رہا ہوں۔ پرسنٹیج ہوتی ہے مختلف، لیکن یہ سوال ذہن میں ہوتا ہے۔ معمولاً جو پیرنٹس کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میری بات سنیں بچے اور مانیں بھی صحیح۔ سننا کا مطلب یعنی میری کیوں نہیں سنتے، وائی چلڈرن ڈونٹ لسن۔ ڈونٹ لسن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں سنتے، یعنی ہو سکتا ہے آپ بلائیں وہ سن رہا ہو، ٹھیک ہے، مان نہیں رہا، ماننا مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری اکثر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری بات سنیں بھی صحیح اور ہماری بات مانیں بھی بچے، یہ ہے۔ جبکہ بتایا تھا تربیت میں مین پوائنٹ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو ابھی تک جو آپ اور ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی جو وشز ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ان کو ہم کنٹرول کریں۔ یہ یاد رکھیے، پیرنٹس کو کبھی بھی نہیں چاہیے کہ بچے کی خواہشات کو کنٹرول کرے، نہیں۔ آپ اور ہم نے ابھی تک یہی سیکھا ہے کہ جو اس کی خواہشیں ہیں، جو اس کا نفس ہے، اس کو وہ خود کنٹرول کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہو۔ جب وہ اپنی خواہشات کو خود کنٹرول کر لے گا تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم احکام ہیں اس کو بھی صحیح سمجھ لے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ میری بات مان لے اور اپنی خواہش ختم کر دے، یہ تربیت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہم ان بچوں کو اور اپنی بیوی کو، اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہ رہے ہیں، کیپیبل ہو جائیں کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، اپنی خواہشات پر ہمارا پورا کنٹرول ہو۔ پھر اگر کنٹرول ہو جائے گا تو جو اللہ کا حکم ہوگا وہ بھی بڑے آسانی سے ہم فالو کر سکیں گے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی یہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ جو میں کہتا ہوں میرے بچے وہ 100% وہی والی میری بات مانیں، ٹھیک ہے۔ بس ہم ان کو سکھانے جا رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کا اچھا استعمال کریں، اپنی مرضی سے کیا کریں، خدا اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو پریفرنس نہ دے، صحیح ہے۔ ہم اس قابل بنانے جا رہے ہیں بچوں کو کہ ان کی جو ڈیمانڈز اور جو وشز ہیں سارے، اس سے بڑی ڈیمانڈ اور وشز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لوگ اتنے سٹرونگ ہو جائیں کہ اس اوپر والے کے احکام کو فالو کر سکیں۔ اس قابل بنانا ہے، اس قابل نہیں بنانا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی سنتا رہے۔ ایک آپ نے ڈبے میں بند کر دینے والا بچہ نہیں بنانا ہے، اس کو کھلے ذہن والا بنانا ہے کہ وہ نفس کو کنٹرول کر سکے اور اللہ کی ڈیمانڈز کو وہ پورا کر سکے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، یہ دھیان سے سنیے گا، بھی یہ ہے کہ وائی چلڈرن ڈونٹ لسن، یہ ریزنز ہیں کہ بچے کیوں بات نہیں مانتے یا سنتے۔ اس کی پہلی ریزن یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ بچوں کا قصور ہے یا پیرنٹس کا قصور ہے، دیکھتے جائیے گا۔
پہلی چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کے اپنے مورل ایشوز ہوتے ہیں، مورل پرابلم ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں. صحیح. بچہ ہمیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے، بچہ بڑی گہرائی سے اپنے پیرنٹس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں اور یہ عمل کیا کر رہے ہیں، اور اس بات میں میری اور میرے عمل میں کتنا گیپ ہے، اس کو بچے آبزرو کر رہے ہیں. یہ بہت ایک حقیقت ہے. بچوں کو پتہ ہے کہ میری پرسنل لائف، گھر والی لائف اور باہر کی لائف میں ڈفرنس ہے، گیپ ہے. جو میں کہتا ہوں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ یہ، اور جو گھر میں ہوں اس میں بہت گیپ ہے، اس لیے میری بات نہیں سنے گا بچہ. یہ یاد رکھ لیجئے. میں کہوں جھوٹ برا ہے اور خود جھوٹ بولوں، مارل میرے خود اپنے پرابلمز ہوں، بچہ میری بات نہیں سنے گا، کبھی بھی نہیں سنے گا. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر بچے نے خود اپنی آنکھوں سے میری کچھ اخلاقی مسائل دیکھے ہوں یا اپنے کانوں سے سنے ہوں کہ میں فلاں کی غیبت کر رہا ہوں، اور اگلے دن آ کر میں غیبت کے اگینسٹ میں بولوں، وہ نہیں مانے گا میری بات. وہ کہے گا کہ اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہے گا لیکن پریکٹیکلی میری بات بے اثر ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے جو اپنے مورل ایشوز ہیں جب تک وہ نہیں سالو ہوں گے، میں اگر جھوٹ بولوں، کسی کو کوئی پیمنٹ لینے آیا اور کہوں کہ پیسے نہیں ہیں، اور پھر تھوڑے گھنٹے دو کے بعد وہ باکس کچھ نکالوں، پیسے اندر پڑے ہوں اور بچہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ یہ پیسے تو پڑے ہیں اور میرے باپ نے اس کو کہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، تو بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مورل ایک مسٹیک ہے میرے فادر کی، اب وہ میری بات نہیں مانے گا. یہ بس یہ پہلا ایشو کہ جس کی وجہ سے بچے بات نہیں مانتے. دوسری چیز، پیرنٹس اون سائیکلوجیکل ایشوز، والدین کے نفسیاتی مسائل کہ جس کی وجہ سے بچے ہماری بات نہیں مانتے. بچوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیرنٹس آرام سے بات کر رہے ہیں، نرمی سے اور پیار سے بات کر رہے ہیں. بچے نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے والدین خوش نظر آ رہے ہیں. یا بعض بچے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ باہر وہ بہت اسمائلنگ اور مسکرا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، لیکن جب بھی ہماری والدہ یا ہمارے والد ہم سے بات کرتے ہیں وہ کبھی بھی مسکرائے بھی نہیں، ہنستے بھی نہیں ہیں ہم سے. یہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سامنے وہ ان کے سامنے یہ ہو رہا ہوتا ہے. بچے وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کبھی ریلیکس ہوئے ہی نہیں ہیں، ہمارے والدین کول مائنڈ کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کسی بات پر تحمل کیا ہی نہیں، انہوں نے کبھی کسی کو معاف کیا ہی نہیں، انہوں نے اگنور نہیں کیا کسی کا ایشو. بچے یہ سب آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کے یہ سائیکلوجیکل ایشوز ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنے دیجئے، ہو سکتا ہے ہماری جماعت میں کم ہو یہ، لیکن بعض اوقات تھوڑا بہت کچھ پرسنٹیج ہے، لیکن اسی بجمبرہ میں ہی ایسے پیرنٹس بھی موجود ہیں کہ جن کا خود اپنا سائیکلوجیکل پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے بچوں کو بھی پورا مریض بنایا ہوا ہے. جو دین کا ان کا کانسیپٹ ہے انہوں نے بچوں کو بھی مریض بنا دیا ہے. یہ اسی وجہ سے کہ جو ان کے اپنے سائیکلوجیکل ایشوز ہیں اس کو وہ بچوں تک آ چکے ہیں. بچوں کا بھی سارا لائف سٹائل جو ہے وہ اپنے پیرنٹس والا ہو گیا اور وہ خود بھی نفسیاتی مریض تھے، اب سارے آگے اولاد بھی نفسیاتی مریض بنتی جا رہی. تو یہ معذرت کے ساتھ یہ ایک ریالٹی ہے. اسی لیے جب یہ ہوگا تو بچے ہماری بات نہیں سنیں گے. اگلی چیز، یہ میں نے نکتہ آپ کو کسی جگہ پر عرض کیا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں چائلڈ ہوڈ میں 9-10 ایئرز تک، اس ٹائم تک یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ انفارمیشن ہے، سب سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو وہ میرا باپ ہے یا میری ماں ہے. سب سے زیادہ سمجھدار یہ لوگ ہیں. 8-9-10 سال تک یہ بچے سمجھتے ہیں. لیکن اب جب اسکول میں بھی جاتے ہیں بچے اور آہستہ آہستہ ان کا ذہن کھلتا ہے اس ایج سے بعد میں، تو آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علمی طور پر ایجوکیشنل لیول ان کا نہیں ہے. ایجوکیشنل لیول سے مطلب نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی میں آپ نے PhD کی ڈگری لی ہوئی ہو، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ڈگری کچھ نہ ہو، آپ 10-12 گریڈ تک پڑھے ہوئے ہوں، لیکن آپ کو پیرنٹنگ آتی ہو، آپ کسی بھی مسئلے کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو گہرائی سے. جیسے میں نے کہا نا، انڈرسٹینڈنگ اور ٹیمپرامنٹ،
یہ دو چیزیں، اور ساری چیزیں باقی بھی انسانوں کو گہرائی سے جانتے ہوں آپ، اگر یہ ہوگا تو بچہ کہے گا کہ میرا فادر کا واقعاً ایجوکیشنل لیول ہے اور اپ ڈیٹ ہیں، یہ بہت سے مسائل کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، تو بچہ تب بات ماننے لگ جائے گا۔ لیکن اگر دیکھے گا کہ ان کو تو بیسکس بہت سی چیزوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، جب ٹین ایج میں آئے گا بچہ اور وہ دیکھے گا کہ میرے فادر مدر اپ ڈیٹ نہیں ہے علم کے حوالے سے بھی، دوسری جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی، تو آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ یہ سمجھنے لگ جائے گا کہ میں اب زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہو گیا ہوں۔ اس کو بھی مد نظر رکھیے۔ اگلی چیز، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ بچے کیوں بات نہیں مانتے ہیں۔ دیکھیے گا میری طرف، بعض اوقات بچے بیچارے ذہنی الجھاؤ اور سٹریس کا اور ڈسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مانیں، لیکن ان کو کسی بھی طریقے سے کچھ الجھن ہے جس کی وجہ سے وہ بات نہیں مان رہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ٹین ایج میں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بچے یا بچیاں جب بالغ کے قریب ہونے لگتی ہیں تو ان کی فزیکل چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح بچے بھی جب اس ایج میں آتے ہیں تو ان کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ اب اس وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ذہنی الجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی کچھ ایسا ریلیشن شپ بھی پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کے ساتھ ایزیلی بات کر سکیں، یا بچے ان کے ساتھ ایزیلی کہہ سکیں کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہا ہے، ہم کیا کریں۔ نہیں، وہ شرماتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سی اس ایج میں آپ بات کریں گے وہ بات ہی نہیں سنے گا، کیونکہ وہ بیچارہ پریشان ہے کہ اس کے اس پرابلم کو کون سالو کرے۔ یا بہت سے اسکول میں یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کے بہت سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو بتانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو لیکن نہیں بتا پاتے، ذہنی طور پر تھوڑا سا یہ الجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بھی ان کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں کہتے ہیں، یہ بات نہیں مانتے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے۔ اگلی چیز جو آ گئی ہے، میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ بیڈ ریلیشن شپ ود ایچ ادر، کہ بچے اور باپ ماں کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ جب اچھا نہیں ہے تو ایسے سمجھ لیجئے کہ کچھ بچہ بات بھی نہیں مانے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی، وہ یہی جو استاد تھے صدیقی صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک بڑے کے ساتھ ایک دو بچے جا رہے ہوں اور بچے بھی چپ ہوں اور بڑا بھی چپ ہو، تو سمجھ لو کہ یہ اس کے اپنے بچے ہیں، کیونکہ باپ بچوں میں ریلیشن شپ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی راستے میں کوئی بات کریں، چپ کر کے وہ بھی جا رہا ہے یہ بھی جا رہا ہے، صحیح کچھ ہے بھی نہیں، تعلق کی وہ تعلق ہی نہیں ہے۔ جب ہم دوست کے ساتھ جائیں تو کیا ہوتا ہے، باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، چپ کر کے تو نہیں جاتے، میاں بیوی بھی ہوں وہ بھی بولتے ہیں، لیکن اگر بچہ ساتھ ہو تو وہ بھی چپ کر کے جائے گا، یہ بھی چپ کر کے جائے گا، کیونکہ تعلق ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ بیڈ ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بتا رہا ہوں، دراصل یہ بہت گہرے پوائنٹ ہیں، اس پر انشاءاللہ آپ لوگوں نے اور ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی۔ اگلی چیز کہ بچے کیوں ہماری بات نہیں سنتے، یہ بھی میں آپ لوگوں سے کہوں گا، اس بیماری کا سب ہم شکار ہیں کہ پیرنٹس روکتے ٹوکتے بہت زیادہ ہیں، بہت روکنا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ روکنے ٹوکنے سے بھی بچہ بات نہیں مانے گا، یا 20% 30% مانے گا، 70% نہیں مانے گا۔ یعنی حد سے زیادہ روکنا ٹوکنا یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں اب بتائیے کہ تربیت کس کی ہو رہی ہے، بچوں کی یا پیرنٹس کی؟ جو بتایا ہے کہ تربیہ اینڈ پیرنٹنگ، یعنی وہ اپنے لیول پر ٹھیک ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں ان کو ڈیل کرنا آنا چاہیے۔ اگلی چیز بھی اسی سے ریلیٹ ہے کہ ایکسیس آف ریپیٹیشن، کہ ایک چیز آپ نے کروانی ہے یا ایک چیز سے روکنا ہے، 20 دفعہ 50 دفعہ آپ کہیں گے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ آئے ایک روم سے آئے، پھر ادھر گئے، پھر اس کو منع کیا، پھر ادھر سے آئے، پھر منع کیا، اتنی دفعہ ریپیٹ کیا کہ اس کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے بات کا۔ تو یہ بھی اتنی زیادہ ریپیٹیشن یہ نہیں کرنی چاہیے، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، کوئی بھی ہو۔ بعض کو ہوتا ہے، یعنی ان کو بہت چاہیے ہوتا ہے ریموٹ، بچوں کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی آپ جیسے ہی وہ بٹن پریس کریں وہ آپ کی بات ماننے لگ جائے اور فوری طور پر آ جائے اور یہ کر دے، یہ غیر فطری چیز ہے۔ اگلی چیز، ایک بات ہے شاید اس کی طرف توجہ نہ ہو، یہ میں خاص طور پر چھوٹے بچوں کے حوالے سے کہوں گا کہ ہم جب ماؤں کو کہوں گا یہ بات، پہلے جو بزرگ مائیں تھیں وہ بہت خیال رکھتی تھی طہارت اور نجاست کا،
طہارت اور نجاست کا کہ جیسے ہی بچے نے کچھ اب پیمپر کیے ہوتے ہیں اور جب پیمپر اترتا ہے تو اس کے بعد ویٹ ٹیشو سے گیلے ٹیشو سے صاف ہو جاتا ہے. صاف ہونے سے بچہ پاک نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. یہ میں خصوصی طور پر اپنی خواتین سے یہ بات کہوں گا کہ طہارت اور نجاست کا خاص خیال رکھیں. کچھ بھی کریں چاہے بچے کو پاک رکھیں. جب یہ پاک ہوگا تب بات سنے گا، بڑا ہو کے تب بات مانے گا. یہ اس کا اثر ہے بات سننے پر اور بات ماننے پر اور معنویت پر. میرے خیال میں یہ مثال جو دی ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اور یہ نہ سمجھیے کہ کوئی وہ کرتا ہے، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سب جگہ پر ہوتی ہے اور بہت سی خواتین اپنے آرام کے لیے، اپنے سکون کے لیے، ان کو مشکل نہ ہو ایسے کر دیتی ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا نقصان کتنا بچوں کا کر رہی ہیں. کہ اگر پیمپر اتارا ہے، اگر کچھ بھی ہے، ٹوائلٹ وغیرہ ہے ساتھ، دھلائیں اس کو. نیا پیمپر کرنے سے پہلے ویٹ ٹیشو سے نہ صاف کریں. توجہ فرمائی آپ لوگوں نے. اگر تو ہو سکے آہستہ آہستہ ایسی تربیت ہو کہ یہ پیمپروں سے جان چھوٹے. بچے بڑے ہو جائیں اور پیمپر کرتے رہیں ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس بچے کی تربیت ہونی چاہیے، عادت ہو اس کو کہ جب بھی ٹوائلٹ آئے اس سے پہلے وہ کوئی سائن دے اور جائے. تو اس پر خاص خیال رکھیے. طہارت اور نجاست کو جو نیگلیکٹ کرتے ہیں وہ نہ کریں. اگلی چیز یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بچے کو کوئی ہو سکتا ہے اسکول کے میٹر میں کسی وجہ سے سٹریس ہو اور بچہ بات نہیں مان رہا. وہ مائیں جو چاہتی ہے بچے پورے مارکس لے ہمارے، یا بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کو ایکسپیکٹیشن، جب ہوم ورک ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو اور سختی کے ساتھ ان بچوں کو ڈیل کریں تو بچہ جو ہے وہ کبھی بھی بات نہیں مانتا. آج بھی کسی نے بتایا وہاں ادھر کم سے کہ ان کی مسز نے بچے کو مارا اور بچے سے کہا تم یہ نہیں کرنا، تو اس نے آگے سے کہا میں کروں گا. پھر کہا اور مارا، پھر کہا کرو گے، اس نے کہا کروں گا، پھر بھی کروں گا. اور بچہ بھی کوئی بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے. اب 10 تھپڑ ماں مارے گی، اگر اس کو ڈانٹے گی، چیخے چلائے گی، بچہ آگے سے کہہ رہا ہے میں کروں گا یہ، اور بچہ ہے بھی چھوٹا. وجہ کیا ہے؟ اس کو اس پر سٹریس، اور وہ اسکول سے آنا ہے اس نے 7-6 گھنٹے اسکول، اس کے بعد وہ ٹیوشن پڑھنے جانا ہے، اس کے بعد کچھ اور، اس کے بعد حرم میں جانا ہے، اس کے بعد پیرنٹس کے اپنے زیادہ ہیں وہ بھی وہ کرے. یہ بچے پر بہت زیادہ بوجھ ہے. پھر مدرسے میں آنا ہے، پھر مدرسے کی کلاس ہے، پھر مولانا صاحب کا درس جو ہے وہ انہوں نے سننا ہے، کمپلسری ہے. جب یہ ہوگا تو سٹریس ہوگا. پھر بچے کا جو ہے وہ فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی، مینٹلی بھی بہت سے پرابلم رہ جاتے ہیں. بچہ کیسے آپ کی بات سنے؟ حد سے زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس پر. ایک اور چیز یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ میں نے پہلے ایک پوائنٹ بولا تھا، اب تھوڑا سا اس کو کھولتا ہوں کہ پیرنٹس جو کوالٹی ٹائم ہے وہ بچوں کو نہیں دے رہے، اس وجہ سے بچے بات نہیں مانتے. ابھی میں نے دیکھی ہیں مائیں، ایسی مائیں ہیں کہ جن کا کوئی کام نہیں، کوئی بزنس نہیں ہے، کچھ وہ اسٹڈی نہیں کر رہی ہیں. مائیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دکان انہوں نے کھولنی ہو، نہیں، وہ ہاؤس وائف ہیں، لیکن بچے کو جو کوالٹی ٹائم دینا ہے وہ نہیں دے سک رہی. وہ کس میں بیزی ہیں؟ تھوڑا بہت ٹائم دیں گی، وہ اپنے موبائل میں بیزی ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، یا اور ان کو جو پریورٹیز ہیں وہ اس میں لگی ہوئی ہیں. لیکن جو بچے کو کوالٹی ٹائم چاہیے وہ نہیں دے رہی. نئی نسل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مائیں اور باپ بھی اسی طرح بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. یعنی ٹائم دیں کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا ایجنڈا ہو، جو چیز بچے چاہتے ہیں وہ ہو. اگر یہ چیز ہوگی تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ بچے بات مانیں گے. اگر ہم ان کو ٹائم نہیں دیں گے تو بچے ہماری بات نہیں مانیں گے. وائی چلڈرن ڈونٹ لسن؟ ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو ٹائم نہیں دیا، ہمارے لیے اور پریارٹیز ہیں. آخری ایک چیز یہ بھی ہماری جو بزرگ خواتین ہیں وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ بعض اوقات بچہ رو رہا ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا چاہے بعض اوقات بڑا ہو تو بتا دیتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، ہیلتھ ایشو ہے. لیکن وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ بہت سی چیزیں جو ہے وہ اپنے ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کے بات نہ ماننے کی وجہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بات نہیں مان رہے. ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی بہت سے تھوڑے بڑے ہوں بچے، اور آپ لوگ بہت سی چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بچے بات نہیں مان رہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ہیلتھ ایشوز ہیں. صحیح. اور وہ خواتین بھی، یہاں یہ بھی چیز سن لیجئے، یعنی کتنی کونسلنگ ایسے کپلز کی ہے
کہ میاں بیوی کی شادی کو مثلا کتنے سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 7-8 سال، 10 سال ہو گئے، بچے بھی ہیں، صحیح ہے. لیکن خاتون مرد کے لیے اور مرد خاتون کے لیے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا موڈ آف ہے. اس کے پیچھے ریزن جو پتہ چلی وہ یہ تھا کہ کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے، کچھ اور پرابلم نہیں ہے. اس کے پرابلم پیچھے جو ہے وہ یہ ہے کہ یا شوہر یا بیوی ہر روز 5-5 10-10 میڈیسن کھا رہے ہیں. اب اس اتنے سال سے جب میڈیسن کھاتے رہیں گے، ڈیلی کی روٹین ہوگی، تو وہ ایک دوسرے سے جو انہوں نے نشاط، شادابی، ہنسی خوشی ہوگی نہیں، چھن جائے گی. اس کے پیچھے کیا ہے مسئلہ؟ ہیلتھ ایشو ہے. کہ ہیلتھ ایشو کی وجہ سے پیرنٹس میں بھی اور آپس میں بھی، یعنی بچوں کے ساتھ بھی ہمارا یہ رشتہ کہ ہماری بات کیوں نہیں سنتے، اور ہو سکتا ہے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق سٹرانگ نہ ہونے کی وجہ ہیلتھ ایشوز ہے. اور اس کو اچھے طریقے سے سولو کریے. جب بھی میں ہیلتھ ایشو کا نام لوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 4 ٹیسٹ کروائیں اور پھر 50 دوائی لے کے اس کو کھانا شروع کر دیں. نہیں، یہ جو کیمیکل دوائیں ہیں انہوں نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا. واقعاً یہ ایسا لائف سٹائل ہے، یہ ایسی کمپنیاں ہیں جو پورا مافیا ہے، جو ہم لوگوں کو بیمار کرتی ہے. ایک بیماری اگر ٹھیک کرے گی تو 10 اور بیماری لگائے گی، ایسی میڈیسن ہے اکثر. تو یہ کم از کم اگر ہم لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں، یہ نئی نسل کو اس کی عادت نہ ڈالیے. بہت زیادہ اس کا تربیت پر اثر ہے. بس یہاں تک ابھی تک جو یہ 11 پوائنٹس بتائے ہیں کہ بچے بات کیوں نہیں سنتے، تو اس کی یہ ریزن ہے. اب اگلی سجیشن دوں گا، پریکٹیکل سجیشن ٹو سالو دس پرابلم، کہ ہم لوگ کیا کریں کہ ہم لوگ پریکٹیکلی ہمارے پاس کیا سجیشن ہو کہ جس کی وجہ سے بچے ہماری بات مانیں. پہلی چیز یہ ہے جو میں نے لکھی ہے، دیکھیے کبھی بھی بچے کی جو ریپوٹیشن ہے وہ دوسروں کے سامنے نہ کہیے کہ یہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا، یہ تو کچھ بھی نہیں مانتا، جتنا کہہ لو اس کا کچھ فرق ہی نہیں پڑنا، یہ نہ کہیں. آپ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ریلیٹیوز کے سامنے، اس کے گرینڈ پیرنٹس کے سامنے، چاچا چاچی کے سامنے، اور پھوئی کے سامنے، پھپھو کے سامنے، خالہ کے سامنے، دوسرے ریلیٹیوز کے سامنے بچے کو بدنام کر دیتے ہیں، اس پر لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ کچھ بات سنتا ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ اگر نہیں بھی سنتا، آپ نہ سب کے سامنے اس کی شخصیت کو خراب کریں. اس کا نقصان بڑے ہو کے ہوتا ہے، وہ بڑا ہو کے ایگریسو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی جو شخصیت ہے سب کے سامنے تباہ کر دی ہے. بالکل ایسا نہ کریے کہ اپنے بچے کو اس بات پر مشہور نہ کریں، سب کے سامنے اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب نہ کریں، وہ پبلک امیج جو ہے وہ خراب نہ کریں کہ یہ تو مانتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں. بس یہ کام چھوڑیے. پریکٹیکل یہ سجیشن ہے، اگر اس پر آپ لوگ عمل کریں گے تو بچہ آپ کی بات ضرور سنے گا. اگلی چیز، بچے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کی بات سنے تو آپ کیا کریں؟ بی اے گڈ لسنر. آپ بھی اس کی بات اچھے طریقے سے سنیں. آپ کی بات وہ سننے لگ جائے گا، ماننے لگ جائے گا. آپ یہ پوری کوشش کریں کہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کا پوائنٹ آف ویو سنیں. حتیٰ چھوٹے بچے 3 سال 4 سال والا جو بھی بات کہہ رہا ہے، ابھی وہ سینٹینس بنا رہا ہوتا ہے، آپ اس کو ٹوکے نہیں، روکے نہیں. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ بچے کو ٹوکے نہیں اور اسے ٹوکنے بھی نہ دیں. کیسے؟ وہ اس سے پوری بات کرنے دیجئے. اب لیکن اس کو آپ ادھر میری طرف دیکھیے ذرا. مثلا میں ایک باپ ہوں، میں فون سن رہا ہوں، میرا فون آ رہا ہے، کسی دوست نے فون کیا، بچہ مجھے بلا رہا ہے، صحیح ہے؟ اس کو یوں نہ کریے، ادھر ہولڈ کروائیے فون، کہیے کہ ایک دفعہ میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں، 1 منٹ ہولڈ رکھیے. یہ رکھیے، بچے سے کہیں کہ میں آپ کے انکل سے یا کسی سے بات کر رہا ہوں، یہ بات کمپلیٹ کر کے آپ کی بات تب سنتا ہوں. آپ نے کیا کیا کہ بچے کو آپ نے بھی اسے نہیں ٹوکا اور اسے ٹوکنے بھی نہیں دیا، بچے کی بات نہیں کاٹی اور اسے بھی بات نہیں کاٹنے دی. کہا ہے کہ ایک دفعہ صبر کرو. یہ طریقہ ہے. یوں نہ کہ جاؤ ادھر، یوں کچھ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک؟ آپ گڈ لسنر بنیے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کی بات سنے تو آپ بھی اس کی بات سنیے، اس کی بات سنیے. فقط سننا نہیں ہوتا، شریعت نے یہ کہا ہے، میری طرف دیکھیے ذرا. یہ اگر بچہ میرے ساتھ آ کے کوئی بات کرتا ہے تو بعض اوقات ایکنالج کیجیے. ایکنالج کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو بول رہا ہے سینٹینس، تو اس کو یہ پتہ چلے کہ میرا باپ
کی پوری توجہ میری طرف ہے. بیچ میں سے سینٹینس ریپیٹ کریے کہ اچھا تم یہ کہہ رہے ہو, یوں سارے چہرے سے پورا فیس ایکسپریشن دیجئے, اس کو پتہ چلے کہ میری بات کی اہمیت ہے. آپ جب اس کی بات یوں سنیں گے تو پھر آپ کی بات بھی وہ سنے گا, مانے گا. یہ بات یاد رکھیے. بس دوبارہ کہوں گا کہ پیرنٹ, یہ تربیت کس کی ہو رہی ہے؟ ہم سب کی ہو رہی ہے. اگلی چیز کہ اس کو ڈیٹیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی بات میں بچوں سے نرمی سے بات کریں, بچوں کو رسپیکٹ دیں. یہ بھی اگر یہ دیں گے تو بچے بھی ہماری بات ماننے لگ جائیں گے. ایک اور اگلی چیز کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے نے کوئی مسٹیک کی ہو اور آپ لوگ اس کو ایڈوائس دینا چاہ رہے ہو, نصیحت کرنا چاہ رہے ہو. کبھی بھی بچے کو سب کے سامنے ایڈوائس نہ دیجیے کہ ادھر آؤ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, سارے ہیں, سارا خاندان اکٹھا ہے, آپ کہہ رہے ادھر آؤ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, آئندہ سے یہ چیز نہیں کرنی تم نے, سارے دیکھ رہے ہیں. نہیں, یہ کام نہ کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی بات سنے تو میں نے کہا ہے کہ ٹائم اور پلیس کا خیال رکھے کہ کس ٹائم پر آپ نے بچے کو سمجھانا ہے اور کس جگہ پر سمجھانا ہے. ہو سکتا ہے آپ گاڑی میں لے کے کسی دوسری جگہ چلے جائیں, اس کو آئس کریم کھلائیں, کسی دوسری جگہ جا کے وہ بات تب ایڈوائس کریں, اس ایڈوائس کا اثر ہوگا. اگر آپ نے ساروں کے سامنے اس کو فوراً نصیحت کرنی شروع کر دی, سمجھانا شروع کر دیا, تو اس کا اثر نہیں ہوگا, اس کا نہیں اثر ہوگا. تو بس بعض اوقات اگر کوئی مسٹیک کر رہا ہے صبر کیجئے, اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. مجھے بھی آپ لوگ کتنی دفعہ کہتے ہیں, مثلا یہ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو کہیے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا. میں فوری طور پر کبھی بھی یہاں بھی جو بھی مجھے کہتے ہیں کہ فلاں سے آپ کہیے, اس کو ایڈوائس کریے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, میں ٹائم اور پلیس دیکھتا ہوں. کبھی بھی فوراً میں نے ایک بندے سے بات سنی اور فوراً دوسرے کو کر دی, نہیں کرتا ایسا. میں سنتا ہوں کہ اگلے کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, کم از کم اس کا پوائنٹ آف ویو پتہ چلے. پھر اگر میں دیکھتا ہوں کہ اس بات کا اب اثر ہے تو پھر اس کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یوں کر لیں, آپ یہ نہ کریں. پھر اس کو پتہ بھی چلتا ہے, اس بات کا اثر بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے سنا فوراً ایڈوائس کرنا شروع کر دی, نہیں, اس کی بات تو سمجھوں, دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں. تو یہ چیز. اور ایک چیز کہ بچے کو کبھی بھی نا امید اور مایوسی اور ہوپ لیس اور نیگیٹو اظہار بچے کے سامنے, مثلا بچے کو یہ کہنا کہ میرا فرض ہے میں تم سے کہوں لیکن مجھے پتہ ہے مجھے تم سے کوئی توقع نہیں ہے کہ تم مانو گے نہیں مانو گے, مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا, لیکن میرا فرض ہے کہ میں تمہیں کہہ دوں. یہ نہ کہیے کبھی بھی, یہ نہ کہیے. صحیح ہے, آپ کوئی خدا ہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے تمہارے پر اثر نہیں ہونا. نہیں, وہ اثر جو ہے وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ کبھی ایسے نیگیٹو سینٹینس یا ہوپ لیس ہو جانا بچے سے نہ, کبھی بھی ایسا نہ ہوئیے, ہوپ لیس نہ ہوئیے, نہ کچھ اس قسم کے جملے بولیے بچے کے سامنے. تو اگر یہ آپ پریکٹیکل سجیشن بتا رہا ہوں کہ اگر یوں کریں گے پھر بچہ بات نہیں سنے گا. اور ایک چیز یہ بھی خاص طور پر فوکس کیجئے گا, بس یہ سیکنڈ لاسٹ ہے, ڈونٹ فورس ان نیچرل ڈیمانڈز. بچے سے ان نیچرل ڈیمانڈ نہ کیجئے. صحیح. اب ان نیچرل ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ جو بچہ مثلا مہدی ہے ابھی, ان نیچرل ڈیمانڈ ہوگی کہ اس کو کہیں بیٹھ جاؤ, چپ کر جاؤ, یہ چند سیکنڈ چپ ہوگا. ہے ایسا یا نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ بڑے بچے بھی, جو ریسرچ بھی بتاتی, ہو سکتا ہے 2-3 منٹ جو ہے وہ چپ بیٹھیں, لیکن نہیں بیٹھیں گے. ان کی ایج فیکٹر ہے, ایج کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ایکٹیو ہونا ہے. ابھی تو یہ پروجیکٹر ہے, یہ سارا لیکچر ہو رہا ہے, الحمدللہ یہ نوٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں, تو اس لیے یہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے ان کی پوری کنسنٹریشن ادھر ہے. اگر چھوڑ دیجئے تو چند منٹ کے بعد فوری ایک دوسرے سے بات کریں گے, کوئی شرارت کریں گے. اب آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں, پاکستان, انڈیا میں, اور ہو سکتا ہے اس جگہ پر بھی, 3 سینٹینس بچے سب سے زیادہ سنتے ہیں. سب سے زیادہ سینٹینس 10-12 سال کی ایج تک جو سب سے زیادہ 3 جملے سنتے ہیں وہ یہ سنتے ہیں کہ چپ کر جاؤ, بیٹھ جاؤ اور چلے جاؤ. یہ 3 سینٹینس سب سے زیادہ یہ سنتے ہیں. یہ ریسرچ ہوئی ہے, یہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی ریسرچ ہے ہمارے پر, کہ یہ بچے جب 10-11 سال تک جاتے ہیں
تو سب سے زیادہ یہ 3 سینٹنس پیرنٹس کی طرف سے سنتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ اور چلے جاؤ، یہ 3 سینٹنس۔ اگر یہ 3 سینٹنس یہ سنیں گے تو آپ سوچئے کہ تربیت پر کیا اثر ہوگا۔ یہ ان نیچرل ڈیمانڈ ہے بچے سے کہنا کہ یہ چیز کرو، یہ چیز نہ کرو۔ بچہ اسکول سے آیا ہے، ان نیچرل ہے کہ اس کو آگے ہوم ورک کے لیے کاپی کا ہوم ورک شروع کر دو، نہیں، اس کو ریسٹ کرنے دو۔ نیچرل چیزوں کے ساتھ چلیے، فطری چیزوں۔ غیر فطری ہے بہت سی چیزیں، ہماری تربیت غیر فطری ہے، اس سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ کریں جو ان نیچرل ہو۔ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس پر ہم خود عمل نہیں کرتے وہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کرتے ہو دوسروں کو بھی نہ کہو کہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں کہ موبائل چھوڑ دو اور خود 10 گھنٹے میں یوز کر رہا ہوں تو اس کا اثر نہیں ہوگا بچے پر، بچہ نہیں مانے گا۔ میں خود 1 بجے سو رہا ہوں اور بچوں سے کہوں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ 9 ساڑھے 9 سو جائیں، بچہ دل سے نہیں مانے گا، کیونکہ میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں۔ وہ چیزیں جس سے ہم خود عمل نہیں کرتے بچوں کو نہ کہیں کہ یہ نہ کرو، ٹھیک۔ اگر یہ چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ ان کو اگر فالو کر لیا جائے گا تو بچے، یقین کیجئے بچے ہماری بات مانیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے ہماری بات نہ مانیں۔ تربیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بچے ہماری بات مانیں، لیکن ہمیں تربیت کرنی آنی چاہیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔